خصوصی بچوں کی بحالی اور فلاح کے لیے آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ ادارہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا، لیکن سینٹر کو 1 سال کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ خصوصی بچوں کی تربیت ہمارا اجتماعی فرض ہے۔ خصوصی بچوں کی بحالی سے متعلق آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم کی خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں سے ملاقات، اظہار شفقت۔ تقریب سے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا خطاب، کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو معذوری کے ساتھ طاقت اور صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ حکومت خصوصی بچوں کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجک وزیر ثقافت کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات پاکستان تاجکستان ثقافتی ہفتہ دوستی کے فروغ کا تاریخی اقدام قرار۔ ثقافت، تجارت، توانائی اور رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر امام علی رحمان کے لیے نیک خواہشات۔ اگلے سال دورہ پاکستان کی امید۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر، وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب کچھی اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی بھی شریک رہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ 7 مئی کو پاکستانی حدود میں انڈین حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے UN چارٹر کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ اگر بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا UN کے انسانی حقوق ماہرین کی بھارت سے متعلق رپورٹ کا خیر مقدم۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی رویے سے متعلق رپورٹ کے مشاہدات کو سراہا گیا۔ رپورٹ میں عسکری کارروائیوں، عالمی من پر اثرات سے متعلق سنگین خدشات کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدہ علاقائی استحکام کا بنیادی ستون ہے۔ پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والی کسی بھی قسم کی کارروائیاں پاکستان کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی مداخلت، قتل و غارت اور اقلیتوں کے خلاف اقدامات سے متعلق رپورٹس ایک خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بھارت معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہتے ہیں بھارت نے اپریل 2025 میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا، جو عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرے۔ خصوصی بچوں کی بحالی سے متعلق آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم کی خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں سے ملاقات، اظہار شفقت۔ تقریب سے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا خطاب، کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو معذوری کے ساتھ طاقت اور صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ حکومت خصوصی بچوں کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر ٹم کین کی ملاقات، پاکستان اور آسٹریلیا کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بانڈائی بیچ واقعے پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس، دہشت گردی کی مذمت، زراعت، لائیو اسٹاک اور معدنیات کے تعاون بڑھانے پر زور۔ ہائی کمشنر ٹم کین نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل سرکاری دورے پر عراق روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ دورہ عراقی ہم منصب کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ صدر عراق میں 24 دسمبر تک قیام کریں گے اور دورے کے دوران 2 طرفہ تعلقات، خطے کی سلامتی اور عالمی امور پر مشاورت ہوگی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی چمن کے تاجروں اور سٹیک ہولڈر سے پاک افغان سرحدی تجارت پر مشاورت۔ تاجر روکا چمن بارڈر کی بار بار بندش پر شدید تشویش کا اظہار، کہا کہ اس نے نہ صرف تاجروں بلکہ مقامی آبادی کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ جام کمال خان نے کہا کہ چمن کے تاجروں کے مسائل حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ حکومت عوام اور کاروباری برادری کو درپیش معاشی مشکلات کے حل کے لیے پرعزم ہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دی ہے۔ معزول شدہ جج طارق محمود جہانگیری کو وزارت قانون و انصاف نے باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ سے جسٹس طارق جہانگیری کا نام اور تصویر ہٹا دی گئی۔ ڈویژن بینچ کی جانب سے کاز لسٹ اور نیا راسٹر بھی جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ بھی جلد جاری کیے جانے کا امکان۔ طارق جہانگیری کو 3 روز قبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے متعلق اسپیشل بینچز میں شامل کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں بلوچستان پولیس کی 104ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی تقریب کے مہمان خصوصی تربیت مکمل کرنے والوں میں 571 لوور کورس اور 135 کانسٹیبل ریکروٹس شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بندوق کے زور پر نظریہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت مکمل طور پر تیار ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں تو ریاست کے دروازے کھلے ہیں اور دہشت گردوں کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کی ویڈیو بنانے کا کیس۔ چیف الیکشن کمیشنر نے سینیٹر عابد شیر علی کو بات کرنے سے روک دیا۔ سب کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانا اور مہر لگانے کی ویڈیو بنانا دونوں جرم ہیں۔ پی پی 116 فیصل آباد کی ضمنی انتخابات میں عابد شیر علی کی انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ریمارکس۔ کہا پی پی 116 کے ضمنی الیکشن کے دوران ووٹ سیکریسی کی مجروح کیا گیا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ ذیشان عاشق علی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مشیر برائے سیاسی امور مقرر کر دیا گیا۔ ذیشان عاشق ملک کی تقرری پنجاب ایڈوائزرز آرڈیننس 2002 کے سیکشن 3 کے تحت کی گئی ہے۔ نئے عہدے کے بعد ذیشان عاشق ملک کی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو وزیر اعلیٰ کی تقرری ختم ہو گئی۔ مکمل محکمہ SNGAD کیبنٹ ونگ کی نئی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں گورننس کے نظام میں تاریخی تبدیلی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماڈرن مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ سرکاری اداروں اور شہری سہولیات کی ریئل ٹائم نگرانی ممکن۔ وزیر اعلیٰ ڈیش بورڈ اور ورچوئل ٹور کے ذریعے ہر افسر اور اہلکار کی کارکردگی اور حاضری خود چیک کریں گے۔ کھلے مین ہول، تجاوزات، آوارہ کتے، وال چاکنگ، نالوں کی صفائی اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں مانیٹر ہوں گی۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں چیئرمین CM کمپلینٹ سیل شعیب مرزا نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ڈائریکٹر جنرل لیا گوتریز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے ملاقات کی ہے۔ مین لائن 1 منصوبے کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بریفنگ میں مین لائن 1 پاکستان ریلوے کی مرکزی شریان قرار۔ وفاقی وزیر ریلوے نے مین لائن 1 کو قومی معیشت کے لیے کلیدی منصوبہ قرار دے دیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کے صوبے بھر میں سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے عملی اقدامات تیز۔ سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے محکمہ تعلیم نے انتظامیہ سے لسٹ منگوا لی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی سندھ کا تمام اضلاع کے افسران کو فوری مراسلات جاری۔ اسکولوں کی نشاندہی کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو دوروں کی ہدایت۔ ایجوکیشن ورکس کے ایگزیکٹو انجینئرز کو بھی اسکولوں کا معائنہ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بھتہ خوری کے مسئلے پر تاجروں سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ بیرون ملک بیٹھے بھتہ خوروں کو گرفتار کروایا جائے گا۔ حکومت بھتہ خوری کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ اس معاملے پر کل ME اجلاس بھی ہوا تھا۔ پہلے بھی بھتہ خوری کے خلاف کامیابی حاصل کی، اب بھی بھتہ خوروں کے خلاف کامیابی حاصل کی جائے گی تاکہ عوام اور تاجروں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اور حکومت سندھ کا خواتین کے لیے ایک اور احسن اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیت کا آغاز ہو چکا۔ حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہوگی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تربیت جلد شروع کی جائے گی۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ اور آسان نقل و حرکت کو فروغ دینا ہے۔